السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کے پرچے کے بارے میں بات کریں گے کہ اردو کا جو پرچہ ہے وہ آپ نے کیسے حل کرنا ہے۔ حصہ انشائیہ سوال نمبر 2 سے پہلے سوال نمبر 1 جو تھا وہ آپ کا معروضی پرچہ تھا۔ یہ غیر معروضی ہے جسے ہم حصہ انشائیہ کہتے ہیں، اس لیے سوال نمبر 2 یہاں پر لکھا گیا ہے۔ پیراگراف کی اردو سلیس کریں، نیز خط کشیدہ الفاظ کے معانی لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے الفاظ معانی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبق سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اردو سلیس لکھیں گے۔ تو اردو سلیس ہوگی جو آپ کو اساتذہ ہدایات دیتے ہیں، ان ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف آپ نے پیراگراف کے مطابق سلیس کر دینی ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہو جائے گا۔ تو یہ پیٹرن جو ہے، اس کی ہیڈنگز جو جس طرح سے آنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عام طور پر طلباء حوالہ سبق لکھنا بھول جاتے ہیں۔ حوالہ سبق جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پیراگراف آیا ہے سبق آداب معاشرت میں سے، تو آپ نے اس سبق کا نام آگے لکھنا ہے، حوالہ سبق۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء سوال نمبر یہ بھی آگے 2 ہی مینشن کر دیا ہے۔ حصہ نظم اشعار کی تشریح۔ شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ نظم کا نام سب سے پہلے آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ نظم کا نام ہے حمد۔ پھر آپ نے لکھنا ہے اس شعر کو کہنے والے کا نام، یعنی شاعر کا نام اسماعیل میٹھی۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی طرف آ جانا ہے۔ تو تشریح لکھنی ہے، شعر کے مطابق آپ نے تشریح لکھ دینی ہے۔ اگر آپ سے ڈیمانڈ کی جائے، مثال کے طور پہ آپ کا 6 لیول ہے یا آپ کا اگر 7 لیول ہے، آپ کو اگر کہا جاتا ہے ایک پیج کے مطابق تشریح کے مطابق جو آپ کا شعر ہے اس کے مطابق ایک پیج کی تشریح لکھیں، تو آپ ایک پیج کی لکھ لیں گے۔ اگر آپ کو آدھے پیج کی کہا جائے تو آپ آدھے پیج کی لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ شعر لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ شعر، اوپر جو آپ نے شعر لکھا ہے اس کی جو تشریح کی ہے، اس شعر کا حوالہ دیتے ہوئے، یعنی اسی کے عنوان پر، اسی کے موضوع کو سمجھتے ہوئے اس جیسا ایک اور شعر آپ نے حوالے کے طور پر تشریح کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس شعر کا جو اس سے ملتا جلتا، جو اس کے موضوع سے ملتا جلتا جو شعر حوالہ شعر لکھا ہے وہ لکھا ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ تو یہ آپ کا حصہ نظم اشعار کی تشریح والا سوال ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے حصہ الف بھی لکھنا ہے یا حصہ صرف بے لکھنا ہے، یا ایک آپ کو کہا جائے ایک حصہ لکھنا ہے، تو آپ ایک کی تشریح کریں گے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ دونوں حصے لکھنے ہیں، 5 نمبر کے دونوں ہیں، تو پھر آپ دونوں ہی لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اس کے بعد ہے پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست۔ اس میں جو آپ کو اسکول میں پیٹرن بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، بخدمت جناب پرنسپل الفیصل گرامر اسکول فیصل آباد۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرنسپل کے بعد کوما آنا ہے اور اسکول کے بعد کوما آنا ہے۔ عام طور پر طلباء بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جب شروع میں آپ نے جناب لکھ لیا ہے تو پرنسپل کے بعد آپ کو صاحب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے نمبر کٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد الفیصل گرامر اسکول کے بعد کوما آنا ہے اور فیصل آباد کے بعد آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد ہے عنوان۔ آپ نے عنوان یہاں پر ضرور مینشن کرنا ہے۔
درخواست برائے فیس معافی پرنسپل کے نام، اس کے بعد جناب عالی نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ آگے آپ نے جو متن لکھنا ہے وہ آپ نے مکمل متن ہدایات کے مطابق لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ آپ کی عین نوازش ہوگی العارض، اس کے برابر پہ آپ کی یہ تاریخ آنی ہے، مورخہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، اس علامت کو آپ ذہن میں رکھیں، رابطہ کی علامت، پھر اس کے بعد جو مورخہ متعلقہ ڈیٹ ہوگی، تاریخ ہوگی، وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر دینی ہے۔ العارض کے نیچے آتا ہے عرض کرنے والا جو ہے آپ کا تابع فرما شاگرد، الف ب جیم جماعت، الف ب جیم۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ الف ب جیم میں آپ نے ختمے ڈالنے ہیں، ان میں کومے آپ نے ہرگز نہیں ڈالنے۔ پھر ہے رول نمبر، رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، ساتھ الف ب جیم، ان کے درمیان آپ نے ختمے ہی ڈالنے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا درخواست کا جو پیٹرن ہے، جو آپ کو اسکول کی طرف سے سکھایا گیا ہے، بارہا بار بتایا گیا ہے آپ کو۔ آپ نے اس کو ازبر یاد رکھنا ہے، بلکہ آپ اس کی گھر سے پریکٹس کریں اس کی بار بار، اور پھر اس ویڈیو کے مطابق آپ چیک کریں کوئی غلطی تو نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد عزیز طلباء اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 ہے، دادا جان کے نام حج کی مبارکباد کے لیے خط، امتحانی مرکز۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کو کئی بار بتایا گیا ہے کہ امتحانی مرکز آپ کو یہاں پر سب سے پہلے کیوں لکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے، پھر لقب دینا ہے دادا جان کو، میرے پیارے دادا جان۔ پھر آپ نے ان پر سلام کہنا ہے، السلام علیکم۔ پھر آپ نے خط کا جو آپ کو متن سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، لکھوایا گیا ہے، آپ نے یاد کیا ہوا وہ یہاں پر لکھنا ہے ہدایات کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ نیچے گھر میں سب کو سلام لکھنا ہے، والسلام آپ کا پیارا پوتا الف ب جیم۔ تو عزیز طلباء، یہ جو آپ کو سٹرکچرز بتائے جا رہے ہیں اپلیکیشن یا لیٹرز کے، ان کا جو خاکہ ہوتا ہے، اس خاکے کے آدھے نمبر خاکے کے ہوتے ہیں اور آدھے متن کے ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک ایک کوما اس کو سیکھنا، اس کا محل جاننا، کہاں لگانا ہے کوما اور کہاں پہ ختمہ آنا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس ایک ایک حرف کے، ایک ایک رموز و اوقاف کے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہ لگائیں یا اس محل میں لگا دیں جہاں اس کی ضرورت نہیں، تو آپ کا نمبر اس سے کٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ضرور یقیناً آپ کا نمبر کٹے گا اس سے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء، درج ذیل الفاظ و محاورات کے معانی لکھیں، سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، اور جملے بنائیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو سکول ہے الفیصل گرامر، اس میں آپ کو کوئی بھی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے جملے لکھوائے جائیں اور معانی نہ آپ کو کہے جائیں، بلکہ ہر کلاس میں معانی ضرور مطلوب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، الفاظ، پھر معانی، اور پھر آگے جملے۔ تو یہ آپ کا سوال کمپلیٹ ہے۔ تو مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ آپ نے جو ہیڈنگز دینی ہے، مارکر کا استعمال کرنا ہے، وہ اس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درج ذیل نتیجے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کریں، اتفاق میں برکت، جس کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر عنوان دینا ہے، کہانی کا عنوان، ایک کسان اور اس کے 4 بیٹے۔ پھر آپ نے نیچے متن لکھنا ہے، متن مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر پر نتیجہ لینا ہے، اتفاق میں برکت۔ کچھ بچے ہوتے ہیں یہ نتیجہ شروع میں لکھ دیتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو کہانی آپ سے لکھوائی جا رہی ہے، اوپر صرف اس کا جو مورل ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اتفاق میں برکت۔ اب اس نتیجے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے کہانی تحریر کرنی ہے، وہ کہانی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو کہانی لکھنی ہے اس کے متن کے مطابق آپ نے اس کہانی کو عنوان دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم کسان اور اس کے 4 بیٹوں والی
کہانی کا متن لکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پر عنوان لکھا سب سے پہلے اوپر ٹاپ پہ، ایک کسان اور اس کے 4 بیٹے۔ تو یہ عنوان لکھنے کے بعد آپ نے جو متن لکھنا ہے اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے رموز و اوقاف کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ رموز و اوقاف کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے 1.5 سے 2 نمبر یا 1 سے 1.5 نمبر اس چیز کا کٹ سکتا ہے۔ تو آپ نے بھرپور طریقے سے رموز و اوقاف کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہانی کی جو ترتیب ہے اس میں جو ڈائیلاگز ہیں ان کا بڑا اپنے خیال رکھنا ہے، اور جملوں کی جو ترکیب ہے، جو ترتیب ہے، اس کا آپ نے بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ آخر پر آپ نے جو نتیجہ لکھنا ہے یاد سے اس کو بھی آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں عنوان کا کبھی کبھی 1 نمبر یا آدھا نمبر، اسی طرح نتیجے کا کبھی کبھی آدھا نمبر یا 1 نمبر رکھ لیا جاتا ہے۔ تو بس بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، بس ان چیزوں کو ازبر ذہن میں بٹھا لینا ہے پیپر حل کرنے سے پہلے، اور جو آپ کی یہ مارجن لائن ہے، جو حاشیہ ہے، اس سے باہر نہ آپ کوئی بھی لفظ نکلنے دیں، اور جو آپ کا پرچہ ہے اس کو بالکل نیٹ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، پسینے والے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ پیپر میں ضرور ایک رومال اپنے پاس رکھیں، ٹیشو وغیرہ، جس سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ صاف کرتے رہیں۔ تو اس سے آپ کا جو پرچہ ہے وہ بہت کلین رہے گا۔ عام طور پر جب پسینے والے ہاتھ لگتے ہیں تو پرچے کی جو انک وغیرہ ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا آپ کا جو مختصر سا میسیج تھا آپ کو بتانا تھا، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، اس کو سیو کر لیں، اپنے پاس اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو چیزیں آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں لکھ لینی چاہیے، وہ آپ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ہماری ہمیشہ آپ کے ساتھ دعائیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔